نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ زیر مطالعہ چل رہی ہے، اس کا ایک حصہ آج کی مجلس میں سماعت فرما لیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی علم کی طلب میں سفر کرتا ہے، سفر طے کرتا ہے، راستہ قطع کرتا ہے، مسافت طے کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وہ طلب علم کے لیے رستہ طے کرتا ہے، مسافت طے کرتا ہے، ایک رستے پہ چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی طلب میں نکلے، کون سا علم مراد ہے؟ پہلی بات تو اسے کلیئر کرنا ضروری ہے، اسے واضح ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری نہ سمجھی ہے کہ ہم نے بہت سارے فنون کو علم کہہ دیا ہے، جسے مہارت کہہ سکتے ہیں، اسے فن کہہ سکتے ہیں، اسے آپ کاریگری کہہ سکتے ہیں، ہم نے اسے علم کہا ہے۔ اس میں کوئی عداوت اور دشمنی کی بات نہیں، بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے۔ اسے وہ فنون مراد نہیں ہیں جن سے رزق کمایا جاتا ہے، بے شک وہ رزق کمانے کا ذریعہ ہے۔ وہ فنون مراد نہیں ہے، یا جنہیں لوگ علم کہتے ہیں وہ علوم مراد نہیں ہیں جن کے لیے لوگ یورپ بھی جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں۔ وہ رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے، بچوں کی پرورش کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے، جس میں آپ انجینئرنگ کہہ لیں، جس میں آپ میڈیکل کہہ لیں، کوئی MBBS بننے جائے، LLB کرنے جائے، اسی طرح کوئی فنکاری سیکھے، کاریگری سیکھے، بڑی کا کام سیکھ لے، ترخان کا کام سیکھ لے، کپڑے سینے کا سیکھ لے، جوتی گاٹھنے کا سیکھ لے، کوئی چیز مرمت کرنے کا سیکھ لے، تعمیر کا، انجینئرنگ کا سیکھ لے، یہ سب فنون ہیں، علوم کہیں، فنون کہیں۔ نبی علیہ السلام اس پہ بات نہیں فرما رہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جو علم لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے نہیں، آپ تو علم وہی لے کر آئے، آپ تو اللہ کا پیغام لائے ہیں، اور وہ علم جس سے ہدایت ملتی ہے، وہ علم جس سے معرفت نصیب ہوتی ہے اللہ کی، جس سے رسول اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ علم جس سے آخرت کی پہچان ہوتی ہے، وہ علم جس سے عقیدہ بنتا ہے، وہ علم جس سے تزکیہ ہوتا ہے، وہ علم جس سے ایک انسان بنتا ہے، اس کے اخلاق درست ہوتے ہیں، اس کا کردار صحیح ہوتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت بنتی ہے، وہ علم مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو ہدایت نامہ آپ لائے ہیں، اسی کی طلب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ باتیں، یہ دوسرے فنون، یہ رزق کے حصول کا تو بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں، مگر ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ ان کے لیے جو نکلے گا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرمائے گا، ورنہ تو پھر لوگوں کو انجینئر بننا ضروری ہوتا، لوگوں کو ڈاکٹر بننا لازم ہوتا، حالانکہ آخرت کی کامیابی کا مدار اس پر نہیں ہے۔ ہاں، ہر آدمی کے لیے آخرت کی کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ اسے اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، اسے دین کی پہچان ہونی چاہیے، اسے حلال اور حرام کی پہچان ہونی چاہیے، جائز اور ناجائز کی پہچان ہونی چاہیے، کم از کم اسے حق اور باطل میں تمیز ہونی چاہیے، نیکی اور بدی میں فرق ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں وہ کس علم سے یہ فرق معلوم ہوتے ہیں؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ علم مراد ہے۔
معلوم ہوا اس سے علم دین مراد ہے، دوسرے فنون کے حصول سے منع نہیں کیا، جو جائز ہے حاصل کرے، رزق کے کمانے کا ذریعہ، دنیا بہتر ہو سکتی ہے، خوشحالی ہو سکتی ہے، فراوانی ہو سکتی ہے، آسودگی ہو سکتی ہے، سہولت ہو سکتی ہے، کشادگی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا جس علم پر اور اس کے حصول پر آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے، وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ایسے علم کی طلب میں جو نکلتا ہے، وہ سفر طے کرتا ہے، مسافت قطع کرتا ہے، وہ راستوں پہ چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ علم ہے وہی کہ جس کے حصول کے بعد واقعتاً وہ وہی عمل کرے گا جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، وہ وہی عمل کرے گا جو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، وہ وہی عمل کرے گا، اسے پہچان ہوگی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شفاعت اور سفارش کے مستحق ہو جائیں گے، اس کے حصول پر یہ درجہ اور یہ ثواب ہے۔ ہم تو شوقہ شوقی اب یہ باتیں ادھر کو کھینچتے ہیں نا، اس علم کی ہمیں اسی لیے قدر بھی کم ہو رہی ہے، جس کے لیے کوئی ایسی ترغیب نہیں کہ پردیس کاٹنا ضروری ہو، ان فنون کے حصول کے لیے بیویاں شوہروں کو اجازت دے رہی ہیں، مائیں بیٹوں کو اجازت دے رہی ہیں، بہنیں بھائیوں کو اجازت دے رہی ہیں، ماں باپ اولاد کو اجازت دے رہے ہیں، برسوں برس وہ ان سے جدائی اور علیحدگی اور تنہائی کاٹتے ہیں، لیکن جس علم کی طلب کے لیے ترغیب بھی موجود ہے، اور تنہائیاں کاٹنے والوں نے، پردیس کاٹنے والوں نے، ہجر برداشت کرنے والوں نے، مشقتیں اٹھانے والوں نے کمال کیا ہے، مشقتیں اٹھائی اور ہم تک دین پہنچایا، وہ لوگ ہم سے اوجل بھی ہو رہے ہیں، اور وہ مائیں بہنیں اور وہ بیویاں اور وہ والدین ان بچوں کے لیے رکاوٹ بھی بن رہے ہیں کہ نہیں ہماری اجازت نہیں ہے، ہماری اجازت نہیں ہے، دین میں جانے کے لیے جن سے اجازت لینی تھی وہ رکاوٹ بن گئے، اور دنیا کے لیے وہ دوسرے ممالک میں بھیجنے پر خوش ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم ایک دو باتیں کھینچ کے ادھر لے گئے، مفہوم بدل دیا حدیث کا، اور دوسرا یہ ستم کہ ہمارے دل بھی کشادہ نہیں رہے، اب وہ فراخ دلی بھی نہیں رہی، تنگ دلی آ گئی، کیونکہ ہمارے دلوں اور ذہنوں سے وہ اہمیت جو رخصت ہو گئی ہے۔ ورنہ ایمان سے بتائیے گا، آج آپ حدیث کی کتاب کھولیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتابیں یہ کیسے جمع ہوئی؟ ایک حدیث جس کے پاس ہے وہ مصر میں ہے، دوسرا بصرہ میں ہے، ایک عراق میں ہے، ایک مدینے میں ہے، ایک مکہ میں ہے، ایک کوفے میں ہے۔ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، یا دوسرے ائمہ حدیث ہوں، وہ سفر کرتے ہیں، اس کے پاس بھی جاتے ہیں، اس کے پاس بھی جاتے ہیں، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کوفے کتنی دفعہ گیا ہوں حدیث لینے کے لیے۔ بہت سارے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، بدری صحابہ موجود تھے، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کتنے سفر کیے۔ معلوم ہوا ان لوگوں نے سفر کیے، صحابہ اکرام جہاں جہاں موجود تھے ان کے پاس گئے، یا ان صحابہ سے حدیثیں وصول کرنے والے، یاد کرنے والے شاگردوں کے پاس گئے، حدیث سے وہاں سے لے لے کے کیا کی ہیں، جمع کی ہیں۔ تو اکٹھے بیٹھ ایک جگہ پہ تو یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہی ترغیب دینا مقصود ہے۔ آج ہم کہتے ہیں سب کچھ گھر میں مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارے گھر میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ پھر ایسا ہی ملے گا جیسا مل رہا ہے، تصویر کا ایک رخ، نیٹ کھولیں گے جیسی ویڈیو ملے گی ویسا ہی پھر لیکچر ہوگا، جیسے کتاب کا پیج ملے گا ویسا ہی ذہن بنے گا۔ جب برابر باقاعدہ کسی سے پڑھیں گے نہیں تو پھر یہی مسئلے ہوں گے، جو پکچر سامنے آئے گی وہی ہم سمجھیں گے۔ حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ انما العلم بالتعلم، یہ دین تو سیکھنے کا نام ہے، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، دین تو سیکھنے سے آتا ہے۔ جی ہاں، ایک مثال دے دوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت طے کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، علم دین کے لیے مشقت اٹھانے کی ایسے ہی ترغیب نہیں دے دی
اس کے پیچھے یہ بنیادی چیز ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا پڑے گا. یہ اگر صحیح معنوں میں جاتے ہیں مشقت اٹھانی پڑے گی. ہمارے لیے تو بیٹھنا مشکل ہے نا, سننا مشکل ہے. وہ بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے سفر کیے, پھر جا کے حدیثیں جمع کی, پھر جا کے دین سیکھا, پھر قرآن پڑھا, پھر نبی علیہ السلام کی سنت کو سمجھا. ایک مثال دے دوں. قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یا یقیمون الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے تھے ایمان والے. یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے. نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ کیا چیز ہے؟ اس اقامت صلاۃ کو سمجھنے کے لیے 2000 حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام کی. پھر آپ کو یہ آیت کا ٹکڑا سمجھ آئے گا کہ اقامت صلاۃ کیا ہوتا ہے, نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے. یہ نماز کے متعلقات پر کتنی حدیثیں؟ تقریباً 2000 حدیثیں. آتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. زکات ادا کرنا کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے؟ 500 حدیثیں اس پر ہیں. پھر جا کر یہ ٹکڑا سمجھ آئے گا کہ یہ قرآن کا حصہ کیا کہہ رہا ہے. پھر نبی علیہ السلام کی صفات ہے ایک جگہ پر قرآن پاک میں, یوں تو آپ کی صفات بکھری پڑی ہے قرآن پاک میں. ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں یا آپ کی صفات ہیں وہ یہ ہیں کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم. یہ 5 باتیں یہاں آئی ہیں. نمبر 1 کہ وہ امر بالمعروف, نیکی کا حکم کرنے والے. نمبر 2 برائی سے روکنے والے. نمبر 3 طیب کو حلال بتلانے والے. نمبر 4 خبیث کو اور ناپاک کو حرام بتلانے والے. نمبر 5 اپنی امت سے بوجھ اتارنے والے. یہ 5 چیزیں ہیں. ان 5 کو اگر سمجھنا ہو تو علماء نے لکھا ہے 5000 حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. پھر جا کے میرے نبی کی یہ 5 صفات اور ذمہ داریاں سمجھ آئیں گی. ہم کہتے ہیں راہ چلتے ہوئے اگلے دن ایک عالم بول رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ساری رات تقریریں ہوتی تھی, وہ بھی لوگ سنتے تھے. ہم سے زیادہ پختہ عقیدے تھے ان کے, ہم سے زیادہ محنت مشقت کرتے تھے, وہ روزی کماتے تھے, بھیک مانگ کے گزارا نہیں کرتے تھے. ہم سے زیادہ غیرت مند, باحیا, پردہ دار, دیندار, نمازی تھے, اور تجارت اور کاشتکاری اور اپنے پیشے اور ذمہ داریاں بھی نبھاتے تھے. پھر کیا آیا؟ لوگوں نے کہا لمبی تقریریں ہیں. پھر گھنٹوں میں آ گئے, گھنٹوں پہ پھر 1 گھنٹے پہ آ گئے. 1 گھنٹے پہ اب کہتے ہیں 25 منٹ, آدھے گھنٹے کی تقریر ہو. اب اس سے آگے کیا ہے؟ اب کہتے ہیں 1 منٹ کا کلپ ہونا چاہیے. کیا سمجھ آئے گا 1 منٹ کے کلپ میں؟ 1 منٹ کا کلپ جسے آپ شارٹ کلپ کہتے ہیں, 1 منٹ کے کلپ میں کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک آیت کا حصہ بتایا, آتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ, 2000 حدیثیں پڑھیں گے تو یہ سمجھ آئے گا. تو بھائی کون مائی کا لال ایسا ہے کہ وہ آپ کو 1 منٹ میں دین سمجھا دے گا؟ اتنے حاضر دماغ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں تو گھنٹوں بیٹھنے کے بعد سمجھ آتا ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے, گھنٹوں بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم تو واعظ کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اور کہتے کیا ہیں 1 منٹ میں ہمیں شارٹ کلپ میں دین سمجھ آ جائے. اس سے زیادہ بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ کہہ لیں کہ اب سستی اور کاہلی کیا ہو سکتی ہے, یا غیر ذمہ دارانہ رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ خدارا دین کو سمجھیں, سمجھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں. اس پڑھنے کے لیے طلب ہونی چاہیے, اس طلب کے لیے سفر بھی کرنا پڑے گا, اس طلب کے لیے وقت دینا پڑے گا, اس طلب کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی. یہ بھاگتے بھاگتے سمجھنے والا ہوتا تو قرآن پاک میرے نبی پر 23 سال میں اترا ہے. جو مخاطب تھے وہ عربی جاننے والے تھے, عربی زبان تھے, عرب جان تھے, وہ بھی تو پھر سمجھ جاتے. نہیں, سمجھانے پر وقت لگا ہے, اتنا عرصہ ان کو لگا. میں اور آپ تو یہ زبان بھی نہیں سمجھتے, تو پھر ہمیں کتنا وقت چاہیے؟ اس لیے اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں, پھر حدیثوں کے مفہوم بدل کر اپنی تسلی کے جھوٹے سامان نہ کریں. صاف بات ہے کہ میرے نبی ان کے لیے یہاں فضیلت اور ثواب اور اجر بتا رہے ہیں کہ جو علم دین کو طلب کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں, مشقت اٹھاتے ہیں, اور پھر اللہ ان کے لیے جنت کا رستہ کیا کرتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں. کیونکہ یہی وہ علم دین ہے جس کے آنے کے بعد انسان میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے, تقوی آ جاتا ہے, خوف خدا آ جاتا ہے, دینداری آ جاتی ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ, ان کو کسی نے خواب میں دیکھا, تاریخی بات ہے, کوئی اس سے مسئلے نہیں نکلتے, لیکن یقیناً ایک ترغیب کی بات ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا,
حضرت کیا بنا, کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے رب نے ایک ہی بات مجھے کہی ہے کہ اے محمد اگر تجھے بخشنا نہ ہوتا تو تجھے دین کا علم ہی کیوں دیتا. تجھے دین کا علم دیا اس لیے تاکہ تیری بخشش کا کیا ہو جائے, سامان ہو جائے. معلوم ہوا یہ علم دین جو ہے یہ بخشش کا ذریعہ ہے. اس کو حصول کے بعد واقعتاً ایک انسان بن جاتا ہے اور با اخلاق بن جاتا ہے, با کردار بن جاتا ہے. اسی کو حاصل کرنے والا عالم کہلاتا ہے, اور اسی کو حاصل کرنے کے بعد عالم کہلانے والا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے انما یخشى اللہ من عباد العلماء, یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں وہی ہیں جو علماء ہیں, علم والے ہیں. یہی لوگ اللہ سے کیا ہیں, ڈرنے والے. جتنا علم آئے گا اتنا اللہ کا خوف آنا چاہیے. پھر تو واقعتاً یہ علم ہے کہ اس علم کے بعد عمل آ جائے, اس علم کے بعد تقوی آ جائے, اس علم دین کے بعد اس میں خوف خدا آ جائے, رحم آ جائے, ترس آ جائے, احساس آ جائے, انسانیت آ جائے, اس کی اخلاق درست ہو جائے. تو پھر واقعتاً اس علم کا فائدہ, اور یہی علم ہے جس سے یہ انقلاب برپا ہوتا ہے. ایک حدیث سن لیں, اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے گھر میں. حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ گھر کس کا ہو, اللہ کا گھر ہو یا تمہارا اپنا گھر ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ گھر میں مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کو دین کی بات سنائیں, یہ قرآن پاک سیکھیں سکھائیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مل بیٹھیں اور اللہ ان پر اپنی سکینہ نازل نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا. یعنی جہاں بھی کوئی علم دین کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ نزلت علیہم السکینہ, اللہ ان پہ کیا نازل کریں گے, سکینہ, اطمینان. جی ہاں, یہ اطمینان کی دولت, یہ سکون کی دولت پیسے سے نہیں حاصل ہوتی. یہ سکون کی دولت اسباب سے بھی حاصل نہیں ہوتی. یہ خاص اللہ کی عنایت ہے, یہ خاص اللہ کی مہربانی اور خاص اللہ کا انعام ہے. اس لیے علم دین حاصل کرنے والے, آپ اس کی بڑی مثال دیکھیں تو کم از کم مدارس میں دیکھ سکتے ہیں. مدارس والے چٹائیوں پہ سونے کے عادی, بستر کے بغیر سونے کے عادی, ان اے سیوں کے بغیر سونے کے عادی, ان سہولتوں کے بغیر پڑھنے کے عادی, پسینے میں شرابور رہنے کے عادی, روکی سوکی کھانے کے عادی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کا کام کرتے ہیں, آپ ان کو پیٹ پر احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. پیٹ پر آپ کو یہ احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ہائے مر گئے, ہائے بھوکے, میری چارپائی نہیں, میرا بیڈ نہیں, میرا بستر نہیں, میرا فوم نہیں, میرا اے سی نہیں. آپ کو یہ احتجاج کرتے دکھائی نہیں دیں گے, اس لیے کہ یہ مشکل حالات اور یہ تکالیف وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. وہ زمین پر بھی, چٹائی پر بھی سو کے آرام کی نیند سوتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان پر کیا اتارتے ہیں, سکینہ اور اطمینان انہیں نصیب کر دیتے ہیں. اور اس سے آگے غشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. جی ہاں, آج ہم بیٹھے ہوں, دو چار سیکورٹی والے ادھر کھڑے ہوں, لوگ دیکھتے ہیں کوئی وی آئی پی آیا ہوگا, سیکورٹی لگی ہوئی ہے. میرے رب کی سیکورٹی لگ جاتی ہے جہاں علم دین سیکھنے کے لیے کوئی دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہو, قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھا ہو. حفتہم الملائکہ, اس مجمع کو, اس کلاس کو, اس درسگاہ کو, اس حلقے کو رب کے فرشتے کیا کر لیتے ہیں, گھیر لیتے ہیں. اور اس سے بھی بڑا انعام آپ کو سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان کا ذکر کہا کرتے ہیں, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے. یعنی ہم اللہ کا ذکر کہاں کریں گے, لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے, اپنوں کے سامنے, بچوں کے سامنے, فیملی کے سامنے, دوستوں کے سامنے. اور میرا رب انعام کیا دے رہا ہے, فرمایا تم میرا ذکر کرو گے لوگوں میں, میں تمہارا ذکر کروں گا فرشتوں میں, میں تمہارے تذکرے وہاں کروں گا. کتنا بڑا انعام ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے, مسجد میں دو حلقے ہیں, کچھ لوگ ذکر میں مصروف ہیں, کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تعریف فرمائی کہ وہ بھی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں, مگر جو سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے آپ ان کے پاس بیٹھ گئے. اور آپ کیا فرما رہے ہیں, انما بعثت معلما, میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. میرا بھی یہی شعبہ ہے, سیکھنے سکھانے کا. کوئی پڑھنے پڑھانے والا, دین
सीखने सिखाने वाला फख्र से कह सकता है कि मुझे अल्लाह के नबी से ये निस्बत है कि मैं उस शोबे से ताल्लुक रखता हूँ जो आपका शोबा है, कि आप भी सीखने सिखाने से मुअल्लिम की हैसियत से, और मैं भी उस शोबे का एक फर्द हूँ। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हल्के में बैठ जाते हैं जहां सीखने सिखाने का सिलसिला। और उससे भी अगली बात करूं, हम कहते हैं फला फला यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, फला फला इदारे का पढ़ा हुआ, फला फला जगह का पढ़ा हुआ। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कोई किसी की अपनी मुंह की बात नहीं है, कोई किसी की अपनी जाती मनगढ़ंत बात नहीं है या तारीफ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस हदीस की रूह से आप कह सकते हैं कि क्लास, दरसगाह या मदरसा उसे कहते हैं जहां एक उस्ताद हो और एक शागिर्द हो। दुनिया का बेहतरीन उस्ताद और दुनिया का बेहतरीन शागिर्द अगर देखना हो तो वो है जो कुरान सिखाता है और कुरान सीखता है। कुरान सिखाने वाला सबसे बेहतरीन उस्ताद है और कुरान सीखने वाला सबसे बेहतरीन क्या है? शागिर्द है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई है। तो मेरे बात करने का मकसद है कि ये यही इल्म दीन है जो आप लेकर आए, ये उसी पर ये फजीलत और ये सवाब और ये दर्जा और इस कामयाबी का बयान है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा, जो आदमी इल्म की तलब के लिए रास्ता तय करता है, सफर तय करता है, सफर कता करता है, सहअल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता क्या कर देते हैं? आसान कर देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें उसी इल्म का तालिब इल्म बना दे और उसकी अल्लाह तलब पैदा फरमा दे। और जो लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं अल्लाह उनका अदब व एहतराम नसीब फरमाए, और जो लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं अल्लाह उनको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।